فیڈریشن کو نہیں مانتا ہے، کس چیز کو نہیں مانتا ہے، اپنی منمانی کرتے ہیں. لاسٹ آپشن وہی ہے، اگر ان کا یہ رویہ جاری رہے تو لاسٹ آپشن وہی ہے. بہت شکریہ امیر مقام صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف تو کل جلسہ کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے لاہور کے اندر. وہ لاہور کے جہاں کی تحریک انصاف کو جو ہے یا علی بن گھنڈا پور کو ایک چیلنج دیا گیا تھا کہ آپ لاہور میں داخل ہو کر دکھائیں، آپ اٹک پل کراس کر کے دکھائیں. وہ لاہور بھی گئے، جلسہ بھی کیا، سب کچھ ہو گیا. نہیں، اس کی ذرا میں ریکارڈ درست کرانا چاہتا ہوں. علی امین گنڈا پوری ایک باعزت شخص کے منہ پر یہ باتیں نہیں آتی ہیں. نائب صاحب کے علی امین گنڈا پور نے جس کے لیے کہا تھا وہ آپ دیکھ لیں کہ اس نے کیا کہا تھا کہ ہم لاہور آ رہے ہیں اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے. مگر اچھا ہوا، ہم بھی خوش ہیں کہ اس کا جلسہ ہو گیا اور اس کی غبارے سے پوری عوام نکل گئی. اس کا وہی ولن والا شکل سامنے آ گئی کہ جو اس نے کتنے عرصے سے ساٹھ لیا اور شروع کیا، اور وہی بھی سارے سامنے اور کیمروں کے اور آپ کی میڈیا نے دیکھ لیا کہ کتنے ہزار لوگ کے پی سے نکلے اور کتنے ہزار لوگ بقایا پاکستان سے نکلے. وہی ان کی حقیقت عوام کے سامنے آگے نکل گئی، اور اس نے جو الفاظ ادا کیے وہ بھی آپ سن رہے تھے. واقعی ہم سب کا پاکستان ہے، کوئی ادھر بھی جا سکتے ہیں، ادھر بھی جا سکتا ہے، ہر جگہ کر سکتے ہیں، مگر اس نے جو الفاظ ادا کیے وہ ادا کرنے کے قابل نہیں. ہم نے اگر اس کو کہا کہ آپ جس مقصد کی بات کر رہے ہیں اور جو کچھ آپ تھریٹ دے رہے ہیں، اگر اس طرح بات ہو تو آپ ہمارے لاشوں سے گزر کر وہی جائیں گے. وہ بات اسی طرح بات ہوئی تھی. تو یہ بات جو اس نے کہا میں جلسے کے لیے، ہم تو کہتے ہیں ہر جگہ ان کو فری ہینڈ دیا گیا، کسی جگہ روڈ کو بند نہیں کیا، موٹر ویز کو بند نہیں کیا. اس کا کہ جتنا طاقت قوت ہے نکال کر دکھاؤ. امیر مقام آخر صاحب، میں کل وہ جو ڈیلے علی ڈیلے بن گھنڈا ہوتے پور رہے. صاحب وہ جلسے تو میں آپ کے نہیں سامنے، پہنچ سکے، ان کا خطاب بھی نہیں ہوا. آپ کی وہ تو پارٹی قصدن آپ نہیں کی کیا پارٹی نا، کے وہ تو ایک ویلن کی کردار پلے کر رہا ہے. وہ تو قصدن نہیں ہوا. لاسٹ ٹائم اس کو پشاور سے آنا تھا، وہی اسلام آباد، تو کس ٹائم وہ پہنچ گیا. وہ تو قصدن اپنے آپ کو دکھانا نہیں چاہتے کہ لوگ مجھے دیکھ لیں کہ میرے ساتھ کتنا جلوس ہے اور کتنے لوگ ہیں. تو وہ تو قصدن انٹینشنلی. اس کو کس نے رکوایا تھا، کس راستے میں بلاکیج تھی؟ وہ تو نواز شریف والا احمد والا جلسہ نہیں تھا کہ پورا موٹر وے بلاک تھا اور ہم رہ گئے نہیں پہنچ سکتے. وہ تو پورا موٹر وے کھلی تھی اور وہ پہنچ سکتا تھا. وہ تو انٹینشنلی نہیں گیا، اس کے نواز ساتھ کوئی شریف کے تھے ہی احمد والے نہیں. میں بھی شہباز آخر شریف میں صاحب کیا، نہیں پہنچ سکے تھے. کسی کا نہ پہنچ جانا پھر تو ایک یہ مطلب ہے کہ وہ تو انٹینشنلی، اس کا مقصد یہ تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ میرے ساتھ تو کوئی ہے نہیں، خالی ہاتھ آ گیا ہو. اگر دن کو اور اس پر جاتا ہو سارے لوگ دیکھیں گے کہ کتنے بندے لے آئے، کتنے جلوس لے آئے، کتنے پبلک آپ کے ساتھ ہے. تو اس کو چھپانے کے لیے لیٹ ہوتے ہوتے وہی ڈرامہ اس نے اسلام آباد والے میں بھی کیا اور وہی ڈرامہ لاہور والے میں بھی کیا. مگر یہ ڈرامے چلتے نہیں آخر تک. لیکن یہ نون یہ لیگ کیوں کل ڈرامے سے آخر تک اتنی زیادہ چلیں؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا پاور شو نہیں تھا، وہ اچھے یعنی ایک مناسب نمبر میں لوگوں کو نہیں نکال سکے، تو نون لیگ کیوں کل سے اتنی زیادہ اس پہ پریس کانفرنسز، بیانات بڑی بڑھ کے دے رہی ہے؟ ناکام ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اتنی رکاوٹوں کے باوجود جلسہ وہ ان کا کر جانا ایک بڑی بات ہے، اتنی مشکلات کے باوجود. بات سنیں، انہوں نے جو بھی ذہن بنایا تھا، جو بھی دعوے کر رہے تھے، وہی عمران والا مینار پاکستان کی جلسے کے بعد کر رہے تھے کہ اس سے بھی بڑا جلسہ ہوگا، اس سے بھی زیادہ لوگ آئیں گے، ہر طرف سے نکلیں گے، اس طرح کے ریولوشن انقلاب ہوگا. تو وہی بات جو ان کی سوچ میں تھا وہی عوام نے ریجیکٹ کر دیا. آپ نے مینار پاکستان پر جلسہ کرنے ہی نہیں دیا، حالانکہ ایک ہفتہ پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے مینار پاکستان پر جلسہ کیا اور رات کو 1 بجے تک مولانا صاحب کا خطاب ہوتا رہا. یہاں تو آپ نے کرنے ہی نہیں دیا، باغا بارڈر کے پاس آپ نے جلسہ کرنے کی اجازت دی. بات تو سنیں نا یار، بولے 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 نہ کریں نا. بولے. مینار پاکستان سے لوگ نہیں نکلتے، لوگوں کو لانا پڑتا ہے. وہ مینار پاکستان بھی جا سکتے اور دوسری جگہ بھی جا سکتے. اس کے لیے جو ہے وہ جس طرح سے علی بن گھنڈا پور جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے سیاسی بیانات بھی دے رہے ہیں، اور آپ کی حکومت جسے کہتی ہے کہ وہ وفاق سے جو ہے بالکل بغاوت کر رہے ہیں. آپ کی پارٹی، آپ کی حکومت ہے وفاق کی، وہ کہتی ہے وفاق سے وہ بغاوت کر رہے ہیں، الگ ہو رہے ہیں. تو یہ اس پہ کیا آپ سوچ رہے ہیں؟ فیصل کریم کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ فی الحال کوئی پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلایا جائے. بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ گورنر راج آخری آپشن ہو سکتا ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ہونا چاہیے وہاں پہ؟ کوئی گورنر راج والی بات جو ہے یہ قابل عمل ہے؟ جسٹ بینگ اے پاکستانی، اگر ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو اسی طرح کام شروع کرے کہ ملکی فیڈریشن سے نفرت ہو جائے اور اس کے ساتھ رابطہ ختم ہو جائے اور افغانستان کے قونصل جنرل کو بلا کر اپنے فنکشن میں بٹھائے اور انٹینشنلی وہ یہاں بیٹھا رہے. اگر میرا کوئی
मैं किसी जगह होस्ट हो और कोई मेहमान आता है तो मेरी मर्जी से उठेगा और बैठेगा। उनके साथ अंडरस्टैंडिंग से कि आप ये मैसेज दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान की तराने का, पाकिस्तान की झंडे का एहतराम और रिस्पेक्ट करते लेकिन वो नहीं अली और अमीन मानते गंडापुर के नहीं। कहने पर तो और उन्होंने हमारे तराने और की जो है वो बेहुरमती नहीं की फिर ना, उसकी जो अली अमीन गंडापुर ये सोच ले, उसका दूसरा हल आपको और मुझे हर एक पाकिस्तानी को सोचना चाहिए। क्यों कहते हैं कि हमें मरकज की जरूरत ही नहीं, हम खुद अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे, टीटीपी से मुज़ाकरात करेंगे, तो ये बताएं उससे अमीर उससे मुकाम साहब, पाकिस्तान में अमन आएगा। जस्ट लिसन मी, उससे उनके साथ मुज़ाकरात करें अफगानिस्तान जाकर, तो पाकिस्तान में पीस और अमन आ जाएगा। इस तरह देख ले यार, उनका उसको तो उनका तरीक़ेकार बिल्कुल गलत था बात करने का, उससे तासुर जो है वो एक बगावत वाला उभरा। लेकिन अगर अमन के लिए कोई भी बात करे तो ये अच्छी बात है, अमन होना चाहिए। मुझे ये बताएं कि ये जो गवर्नर राज की बातें पिछले काफ़ी अरसे से चल रही हैं, जो कि आप इस सूबे से हैं, आपकी क्या राय है? ये एक बेहतर ऑप्शन है या इससे अवॉइड करना चाहिए? नहीं मतलब है कि मैं कहता हूँ कि अगर बिल्कुल एक हुकूमत ये तैया कर रखे कि बिल्कुल दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, और वो कहता है कि हम फेडरेशन को मानते ही नहीं। एक गवर्नमेंट ये कहते हैं, चीफ मिनिस्टर जाता है ग्रेस स्टेशन को, वो खुद ट्रांसफार्मर को जलाते हैं, खुद ऑन करते हैं, उसके पार्लियामेंटेरियन जाते हैं ग्रेस स्टेशन पर हमले करते हैं, और हर एक जगह ये बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है, कहते हैं हम फेडरेशन को मानते ही नहीं। फेडरेशन होता क्या हो, तो इसके क्या हाल है, ये तो हर एक पाकिस्तानी को सोचना चाहिए। अगर इस तरह चल पड़े तो कल बलूचिस्तान वाला कहेगा आपकी नज़र में क्या हाल है ईरान इसका? के साथ इन मुज़ाकरात शॉर्ट करते बता दें, आपकी नज़र में क्या हाल है मतलब इसका? इस हुकूमत का यह होना, इसी तरह चलाना, उसके नॉन सीरियसनेस को देख ले, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव को देख ले, जिस तरह ये सुबह डे बाय डे अगर आप डेली रिपोर्ट देखते हैं तो बदतरीन साइड पर जा रहा है, और ये चीज फिर सिर्फ केपीके में नहीं रुकेगी, पूरे पाकिस्तान में फैलेगी। आप फिर भी अगर गवर्नर राज केपीके के में हामी हो हैं? जाए तो आप भी आगे गवर्नर तो राज ये के हामी हैं या आप इसे बेहतर हाल नहीं समझते? कोई नहीं मीर मुकाम मतलब है साहब, कि कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। सबसे पहले तो ये बात तो मैंने सबसे पहले की थी, मगर ये बात हम चाहते थे कि किसको आपने की थी ये बात? और ये तो सबसे पहले जो है नॉन सीरियसनेस और इस तरह बातें शुरू की, तो हमने कहा दूसरा क्या ऑप्शन है, क्या हाल है। अगर कोई मानता ही नहीं है, फेडरेशन को नहीं मानता है, किस चीज को नहीं मानता है, अपनी मनमानी करते हैं, तो किस तरह चलेगा निजाम और सिस्टम। तो अगर इस तरह चल पड़ता है तो फिर तो सारे मुल्क को सोचना चाहिए, हर एक को सोचना चाहिए कि कल सिंध वाले अपनी बात ठीक करेगा, है। बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर कहेगा कि मैं यानी आप ये कह रहे हैं ईरान से कि बात करना चाहता हूँ, गवर्नर तो राज फिर क्या लगाया होगा? जा सकता है? फिर तो मुल्क रहेगा नहीं। आप ये कह रहे हैं तो गवर्नर राज लगाया जा आखिरी सकता है और ऑप्शन यही वही बेहतर हल है? लास्ट ऑप्शन वही है, अगर उनका ये रवैया जारी रहे तो लास्ट ऑप्शन वही है। हाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया।